ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فرید پراچا سے گفتگو کا ایک بار پھر آغاز کروں گی. بریک پر جانا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی میرے باقی تمام مہمانوں کی. اب جو ایران کے صدر یہاں پر آئے ہیں اور اسی موقع پر افغانی صدر بھی یہاں پر موجود تھے اور ایگزیکٹلی اسی ٹائم کے اوپر امریکہ کا یہ ریاکشن سامنے آیا ہے. آپ لوگ دھرنے دے رہے ہیں. مطلب کیا ہمارا جو انرجی کرائسس کا ایشو ہے, کیا ہم ایران سے مدد لینے میں جو پائپ لائن, گیس پائپ لائن کا ایشو ہے, کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں صوفیہ, یہ تو اچھا ہوا کہ تینوں ممالک کے لوگ یہاں مل بیٹھے, اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں کہ جب ایران پر جنگ مسلط کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اگرچہ کرزئی صاحب وہاں کے حقیقی لیڈر نہیں ہیں اور وہاں کی طاقتیں اصل میں اور ہیں, طالبان ہیں, گلبدین ہے, لیکن چلے جو بھی ہے, یعنی اس وقت یہ مل بیٹھنا ایک طرح سے خوش آئند تھا. امریکہ کی چونکہ ساری پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی دشمنی پہ مبنی ہے. ہم نے اسے دوست بنایا ہوا ہے, اس کا ہر اقدام جو ہے وہ پاکستان کی دشمنی پہ مبنی ہے. وہ ہمارے ایبٹ آباد پہ حملہ کرتا ہے, وہ سلالہ کیمپ پہ حملہ کرتا ہے, وہ ڈرون حملے کرتا ہے, وہ بے گناہ شہریوں کو مارتا ہے, وہ معصوم بچوں کو مارتا ہے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے باوجود اگر ہمارے حکمران نے اس کو اپنا دوست سمجھ رہے ہو, ڈالروں کی بھیک مانگ رہے ہو, اور وہ سمجھتے ہو کہ ہمارا اقتدار جو ہے وہ واشنگٹن کے راستے سے مستحکم ہوگا, تو پھر اس کے بعد وہ چیزیں نہیں ہو سکتی جو آج ہونی چاہیے. کسی آزاد ملک دوسرے پہ یہ اس طرح سے ہوتا. انڈیا کے بارے میں کتنے ہی اس کے صوبوں کے اندر 26 اس کے صوبوں کے اندر جو ہے وہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. کبھی وہاں تو کوئی قرارداد جو ہے وہ نہیں ہوئی امریکن کانگریس کے اندر اس سلسلے میں. کشمیر کا معاملہ ہے, اہم ترین ہے. فلسطین ہے, یعنی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے پشت کے اوپر تو اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں, فلسطین کے لیے قراردادیں موجود ہیں, لیکن وہاں یہ نہیں ہوا. اس لیے کہ ان کے ایجنڈے بالکل واضح ہیں اور ان کا مقابلہ, ان کی جواب جو ہے وہ مؤدبانہ گزارشوں سے اور فدویانہ نقطہ نظر سے نہیں ہو سکتا. آج اگر جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا جاتا, یہ نیٹو سپلائی جو ہے وہ پھر اسی تنخواہ پہ کام کر لیں گے, اس پر پھر نیٹو جو ہے وہ ہو رہی ہے. کہا یہ گیا تھا کہ وہ کم از کم ہماری باٹم لائن یہ ہے کہ وہ معافی مانگے, لیکن وہاں تو اس کا نہ صرف یہ کہ معافی نہیں مانگی گئی بلکہ ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہا گیا کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے. یعنی جس وقت وزیر دفاع صاحب نیٹو سپلائی بحال کرنے کی بات کر رہے تھے, کیمرون مینٹر اسی وقت یہ بات بھی کر رہے تھے کہ امریکہ معافی نہیں مانگے گا. اس کے باوجود ہم نے کہا کہ جناب آپ کہ ہم غلام ہیں, آپ جو حکم دیں گے, جو حکم, اور بند بھی نہیں ہوئی. یعنی حقائق و واقعات نے یہ بتایا کہ یہ تو بند بھی نہیں ہوئی تھی. عوام اپنے عوام کو دھوکہ دے رہے تھے. اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق دیے جائیں. یہ حقوق دیے بغیر, ان کے مسائل حل کیے بغیر, لیپا پوتی سے اور لفاظی سے وہاں جو ہے وہ کبھی امن قائم نہیں ہوگا. نہ طاقت سے ہوگا اور نہ یہ کہ آپ جو ہے وہ دو طرفہ اگر کوئی دہشت ناصر صاحب سے جواب لیتے ہیں. دوسری اپنے صوفیہ, یہ تو بالکل مسلم بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 100% طاقت کے ذریعے کوئی بھی مسائل حل نہ ہوا ہے, نہ گولی کے ذریعے نہ بندوق کے ذریعے. آپ نے مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے. ہم نے مذاکرات کے لیے, چاہے وہ بلوچستان کا مسئلہ ہو. اب دیکھو طالبان کے ساتھ امریکہ خود کیا کر رہے ہیں اس وقت, پاکستان خود کیا کر رہے ہیں. سب سے مہنگی دنیا کی جنگ لڑنے کے بعد بات کر رہے ہیں. اصل میں پتہ بات کیا ہے, امریکہ میں سمجھتا ہے وہ جو یتیم جیسا, یتیم جو ہوتا ہے نا اس کو جوتے بھی مارو اور ادھر سے تھوڑا سا اس کو کھلاؤ بھی. جب تک ہم اس سے پیسے لیتے رہیں گے, تو یہ زرداری صاحب یہ بات نہیں سمجھتے. نہیں, ایک طرف انہوں نے یہ بات کی, دوسری طرف اسی کانگریس میں 2.4 بلین کی انہوں نے آپ کے لیے فنڈ رکھ لیا کہ یہ پاکستان کے لیے منظور ہو. بات یہ نا کہ ایک طرف سے میں جوتے مارتے. جب تک میں بتاؤں, جب تک اگر ہم اپنے جو اصولوں پہ ہیں, اپنے وقار, قومی وقار, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کون سی قومی وقار کی بات کرتے ہو. یتیم کی کوئی قومی وقار نہیں ہوتا ہے, بیکاری کی کوئی قومی وقار نہیں ہوتا ہے, وہ تو بیکاری ہوتا ہے. جب تک ہم اس سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے, ہم امریکہ کے جو ایڈ پہ چلیں گے, اپنے وسائل پہ آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا. اور جو بھی مسائل ہمارے پاکستان میں ہیں, چاہے وہ بلوچستان کا مسئلہ ہے, خدا نخواستہ اس طرح نہ ہو جس طرح مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا اور آج
دنیا کے نقشے پہ ایک اور مملکت بن گیا 1971 میں جس کا نام بنگلہ دیش ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے زیادتی کی، ان کو حق نہیں دی، ان کے ساتھ ناانصافی کی۔ آج بلوچستان کے مسئلہ بھی یہ، ہمارے کچھ بھائی بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہم علیحدگی چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہاڑ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو علیحدگی چاہتے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو اس ملک کے اندر بیٹھے، جو سٹیک ہولڈر ہے اصلی، ان سب کو پاس جانا چاہیے، سب کو بتانا چاہیے، سب سے مذاکرات کرنے چاہیے، تب ہمارے مسائل حل ہوگی۔ عباسی صاحب، اب حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو یہ زرداری صاحب کو، یہ گیلانی صاحب کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں؟ تو مطلب ہر قوم، میرے خیال سے اس وقت تو تمام ملک کے بچوں کو بھی یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ دیکھیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی، کہ ان کا تو ایمان ہے کہ ہمیں اللہ نے نہیں بلکہ امریکہ نے اقتدار میں لانا ہے اور اقتدار میں قائم رکھنا ہے، اور یہ بات کہ این آر او کے ذریعے جو گورنمنٹ آئی ہو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ 3 ارب انہوں نے ابھی بات کی، شاہ صاحب نے، کہ $2.4 بلین کی انہوں نے بات کی، 3 ارب روپیہ ہم روز کا نقصان کر رہے ہیں وار آن ٹیرر کے۔ آپ دیکھیں کہ 7,000 ارب روپے سے زیادہ ہمارا نقصان ہوا ہے ہماری اکانومی کو وار آن ٹیرر کے اوپر، یہ اسٹیٹ بینک کی بات ہے، اور جو ان ریٹرن ہمیں ملا اس عرصے میں، یعنی اگینسٹ مور دین 7,000 بلین کے، ہمیں 1,000 ارب روپیہ امداد ملی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں نقصان کتنا ہم نے اٹھایا، اور بیسیکلی دیکھیں ہم ہیں غلام بیسیکلی امریکہ کے اپنے رولرز کی وجہ سے، پریزنٹ رولرز بھی تھے اور جو پچھلے بھی اس سے پہلے مشرف، اور سب سے بڑی بیماری اس ملک کو جو دیکھے گئے وہ مشرف دیکھے گئے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ 4 سال سے یہ حکومت موجود تھی نا انصاری صاحب، بیماری تو سب کو نظر آ رہی تھی۔ نہیں بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں ایک کانشیس ڈیسیژن لینا پڑے گا۔ ہم اناؤنس بے شک نہ کریں یہ کہ ہمارا بدترین دشمن مسلمانوں کا عمومی طور پہ اور ہمارا خصوصی طور پہ، بیکاز ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے، ہم نیوکلیئر پاور، ہمارا بدترین دشمن انڈیا نہیں ہے، ہمارا بدترین دشمن امریکہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا فیصلہ، اور پھر اور اس فیصلے کے بعد ہمیں اپنی پالیسی کو ری ڈرا کرنا پڑے گا، اور اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ایران کے ساتھ، ہمیں افغانستان کے ساتھ، ہمیں چائنا کے ساتھ، ہمیں بلاک بنانا چاہیے اپنا، جو ہمارے ہمسائے، اس طرح پہلے بات کی شاہ صاحب نے، ہمیں اپنے ہمسایوں سے بہتر تعلقات کرنے چاہیے، اور ہمیں انڈیا کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو سیٹل کر کے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات، ان سے بھی تعلقات بہتر، کیونکہ وہ ہمارے نیبرز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کلوزنگ ریمارک لوں گی، میرے پروگرام کا شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ بتائیے کیا کلوزنگ ریمارک ہے؟ یہ پاسبل ہو سکے گا؟ بالکل ہو سکے گا جی، اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے جلسوں میں میوزیکل کنسرٹ کروانا چھوڑیں اور سیریس معاملات پر سیریس انداز پہ بات کریں۔ بلوچستان کی حکومت کے اندر تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں، اپوزیشن ہے ہی نہیں وہاں پہ، اور پھر بھی وہاں کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اس پہ تمام جماعتوں کو اپنا ایک مشترکہ لاہ عمل بنانا چاہیے، ایک پنجاب سے خاص طور پر ابھی آل پارٹیز کانفرنس بھی ہونے والی ہے، اس سے کوئی امید ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ کس سے جی؟ بس کوئکلی جواب دے دیں، آل پارٹیز کانفرنس بھی ہونے والی ہے، اس سے کوئی امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں؟ فی الحال تو نہیں ہے، چونکہ موجودہ حکومت نے پہلی آل پارٹیز کانفرنس کا جو حشر کیا تھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیریس نہیں ہے، صرف کاسمیٹک کاروائی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی سیریس کام ہوگا، کوئی ایجنڈا ہوگا، تو اس سے کوئی نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، میں شکریہ ادا کروں گی انصار عباسی صاحب کا، ناصر علی شاہ صاحب کا، ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کا۔ ناظرین، یہاں پر مزے کی بات ایک اور یہ ہے کہ اپنے یا اپنی پارٹی کے فائدے کے لیے تو تمام جماعتیں فٹافٹ اتفاق رائے پیدا کر لیتی ہیں، تمام تر باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سب گھی شکر بھی ہو جاتے ہیں، ماضی کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، مگر جب ایسا ہی اتفاق رائے لاپتہ افراد، بلوچستان جیسے ایشو اور احتساب کمیشن، ٹیکس جمع کرنے کے لیے اور غیر جانبدارانہ ادارے بنانے کے لیے اس پر ہو، تو اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکتا۔ آخر کب تک اس غریب قوم کو بے وقوف بنایا جائے گا؟ آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv۔ کل تک کے لیے ناظرین، اللہ حافظ۔